السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے فضائل کے سلسلے میں حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، یعنی حضور نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، یعنی عظمت کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے، احترام اور اکرام کے اعتبار سے بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان فرمایا شب قدر کے متعلق۔ تو فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، نزدیکی حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کیا۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں یعنی رمضان کے علاوہ میں 70 فرض ادا کرے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور رمضان کا مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے آزادی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ عرض کیا کہ روزے دار کو افطار کرائے، اتنی طاقت تو ہے ہی نہیں، ہر شخص تو طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں ہے، ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کر ہی کھلائیں۔ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اولہ رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النار، کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے یعنی خوشنودی کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، چھٹکارا نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور استغفار کی کثرت ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت بھی ہے استغفار کے متعلق، کہ جو بندہ برابر استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے
تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور بہت سے غموں سے اللہ رب العزت اس کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ رب العزت اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ تو دو چیز تو یہ ہے، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، جتنا بھی زیادہ ہو سکے۔ اور دوسری دو چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی جل شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔